نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس اچھی نیت کے متعلق ہے۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ نسخہ کیمی عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہر مسلمان ذرا سی توجہ سے مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور گناہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ یہ بات تو قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے، کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی شخص کسی کے گھر اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا وہ صدقہ کروں گا، اس کی نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلا نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جائے تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، اور وہی اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، کہ جتنا کام مباح یا جائز ہیں ان کا اصل حکم تو ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب، لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا کھانا کھانا مباحات میں ہے، لیکن اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی تو اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی اجر و ثواب ہوگا۔ اس نیت سے کھانا کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں، تو یہ اس نیت سے کھائے، اس سے لذت اور راحت حاصل ہوگی تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو نیتوں کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیت کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔